السلام علیکم. ہم سنیوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا دین چھوڑ کر ظالم رافضی شیعوں کا دین اپنا لیا ہے، مردودوں کا، کمینوں کا دین اپنا لیا ہے اور بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. ڈھول بجا رہے ہیں، تھالی بجا رہے ہیں، اپنے تازیے نکال رہے ہیں. مردودوں کا، ذلیلوں کا دین ہے یہ، ذلیلوں کا جو ماتم پیٹ رہے ہیں حرامی ان کا. لیکن ہم سنی اس لیے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. ان رافضی شیعوں نے کروڑوں سنیوں کا قتل عام کرایا، لیکن سنی کا سو گیا. سنی تو بہت ذلیل ہو رہا ہے دنیا میں، ذلیل اور کتے کی طرح مارا جا رہا ہے. سن مولانا کی تقریر، جاگ کب جاگے گا تو؟ رافضیوں نے، شیعوں نے کروڑوں کا 10 سال میں، 15 سال میں 1.5 کروڑ کا سنیوں کا قتل عام کرایا، لیکن تیری آنکھ نہیں کھل رہی. تو ملعون بن چکا، نماز چھوڑ چکا، روزے چھوڑ چکا، سب کچھ چھوڑ چکا. تو ملعونوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ننگا ہو کے ناچ رہا ہے روڈوں پہ. کب سدھرے گا بے شرم؟ تو اسلام بچانے جا رہے تھے تو راستے سے جان بچا کے کیوں بھاگ رہے؟ جبریل آتا تھا، نبی کہتے تھے اکتب یا معاویہ، لکھو معاویہ. وہ تھی ہستی جس کو آج لوگوں نے کھیل بنایا ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو بلایا اور منبر پر تشریف رکھا اسی جمعے کے دن، اسی منبر رسول سے ملک شام کے اندر، اور کہا اے اللہ، میں یزید اپنے بیٹے کو میں اپنے بعد مسلمانوں کا امیر منتخب کر رہا ہوں. اے اللہ، میرے مرنے کے بعد یہی خلیفہ ہوگا. اگر میں اپنے اس فیصلے میں غلط ہوں تو اے بار الہ میری زندگی میں اسے موت دے دے. جیسے ہی اسلامی سنہ تاریخ کا پہلا مہینہ آتا ہے، اسی وقت سے مجالس عزا شروع ہو جاتے ہیں، ماتم کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں. مرثیہ خوان ایک سے ایک خوان کر، پڑھنے والے پڑھنے والیاں بھی رنگ برنگے کپڑوں میں ٹیلی ویژنوں پر اور واٹس ایپ اور دیگر تمام میڈیا پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے. حضرت حسین کی شہادت کی آڑ لے کر امیر المومنین اور مومنوں کے ماموں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی حضرت امیر المومنین معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ پر تبرے کسے جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے کہ آؤ اسی طرح سے تم بھی صحابہ کو برا سمجھو، انہیں گالیاں دو، ان کے بارے میں اپنے دل میں یعنی اپنے دل میں نفرت رکھو، عداوت رکھو. یہ جاہل اپنے آپ کو سنی کہنے والا کیا کیا حرکتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس ماہ محرم کی جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ محرم، محرم اللہ کا مہینہ. یہ شیطانی حرکتیں، یہ شیطانی داستانیں، یہ شیطانی قصے اور کہانیاں. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس نے کری؟ کس نے ان کو مارا؟ انہی سبائی یہودیوں نے مارا. انہی اپنے آپ کو ماتم کرنے والے، یہ تعزیے بنانے والے، یہ شدے لہرانے والے، یہ دنیا میں اللہ نے ان کو جہنم بنا دیا، انگاروں پہ چلنے والے. ابھی آتے ہوئے میں نے دیکھا محترم، باقاعدے انگار سلگائی گئی ہے اور بھیڑوں کی بھیڑ، بانس کی کھپچیاں لگائے ہوئے انتظار ہے کہ چلو آگ کے اوپر ماتم ہوگا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام متعارف کروایا جا رہا دنیا والوں کو؟ یہ وحشیت ہے، یہ بربریت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوریت ہے. یہ اسلام کے نام پر قلم کا ٹیکا ہے. اور رب ذوالجلال کی قسم، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، تم کرو، تم چاہو اس سے بھی زیادہ کرو. لڑکیوں کو ننگا نہ چاہو، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے. خلط ملط کرو، شرک کرو، کفر کرو. ہم تو صرف اللہ کی بات بتائیں. ہم منع، تکلیف ہم کو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان باتوں کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اسے دین کے آئینے میں پیش کیا جاتا ہے، اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بتلایا جاتا ہے، حسین ابن علی کا دین بتلایا جاتا ہے، اسے علی مرتضیٰ کا اسلام بتایا جاتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. نہ یہ حسین کا دین تھا، نہ یہ حسن کا دین تھا، نہ یہ علی کا دین تھا، نہ فاطمۃ الزہرا کا دین تھا، نہ اہل بیت کا دین تھا. کسی کا دین نہیں تھا. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ یہودیوں کا دین ہے، یہ یہودیوں کے نرغوں میں آئے ہوئے سبائیوں کا دین ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اس لیے اسلام مت کہو اسے، تم کچھ بھی چاہو اس کا نام دو، لیکن اسے اسلام کا نام، کیونکہ اس سے اسلام رسوا ہوتا ہے.
اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام کا سر جھکتا ہے، اور ہم زندہ رہیں گے جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف بولتے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے، درس دیتے رہیں گے، بتلاتے رہیں گے۔ تو اے مسلمانوں، اے کلمہ محمد کو پڑھنے والوں، اے کلمہ توحید کے مت والوں، ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ اپنے پلے باندھ لینا۔ اگر تمہارے ہمارے دل میں کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے تعلق سے ذرا بھی عداوت یا نفرت کا شائبہ پایا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت یزید کا پیغام پہنچایا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت حسین ان کوفیوں کو مزہ چکھانا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کوفی باغی ہے، یہ کوفی بلوائی ہے، انہیں پتا تھا۔ حضرت حسین یزید کی مخالفت میں نہیں گئے تھے، حاشا وکلا، اللہ کے نبی کے گھرانے کا تربیت یافتہ، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اس نماز رسول کے ساتھ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دین پرچار کیا جا رہا ہے، یہ جو دین دنیا کے سامنے متعارف کروایا جا رہا ہے، یہ دین حسین کا دین نہیں ہے، یہ دین علی کا دین نہیں ہے، یہ دین حسن کا دین نہیں، فاطمۃ الزہرا اہل البیت کا دین نہیں ہے۔ یہ دین تو دین یہودیت ہے، یہ دین تو دین سبائیت ہے، یہ دین تو کوفہ سے نکلا ہوا دین ہے۔ یہ کوفے کے لوگ تھے، یہ سبائی تھے، یہ یہودی تھے، جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا۔ اور جہاں تک یزید رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، ان کے آڑ میں انہیں بھی گالیاں دے کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک آج میں بڑی عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے اور تاریخ طبری کے حوالے سے، آپ نے شاید اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ کل جب میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک بہت اہم نقطہ ملا جس نے پورے واقعہ کربلا کو تبدیلی کر دیا۔ ان حوالوں سے میں بات کروں، چونکہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اس میں ریفرنس حوالے یہ وہ کتابیں سبق اتنا نہیں وقت ہوتا، لیکن تاریخ طبری کے حوالے سے، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، اسی طرح آل صحابہ فی تمییز صحابہ علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، ان کے حوالے سے میں کچھ باتیں، 2-3 پوائنٹس آپ کے دماغ میں رکھنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے ہی فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا، بتائیں آپ کو، اور جنہوں نے شہید کیا وہ میں بیان کر چکا ہوں، یہی کلمہ پڑھنے والے عبداللہ ابن سبا، یہودی کی اولاد، اسی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے والے اسی کے گروہ تھے جو سیدنا عثمان غنی داماد رسول کو گھر میں 40-50 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان کو شہید کیا رات کے تاریکیوں میں ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان سبائیوں کی نظر حضرت حسن ابن علی پہ تھی۔ حضرت حسن کو ابھارا کہ تم اب خلافت کے حقدار، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو پتہ ہی ہے، انہی خارجیوں نے شہید کیا، انہی شیعہ نے علی کے ایک گروپ نے شہید کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اب ان کی نظر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی، چنانچہ ان کو ابھارا کہ چلو امیر معاویہ کے خلاف لڑائی کرتے ہیں۔ حضرت حسن ابن علی حضرت امیر معاویہ سے کھڑے ہوئے، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، یاد رکھیں حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور اس وقت حضرت حسین کی عمر جب آپ کوفہ کے لیے نکلے 2 برس کی، 10 برس کی، 25 برس کی، 40 برس کی نہیں تھی، 69 ایک کم 70 برس کی تھی۔ کتنی؟ ایک کم 70 برس کی۔ 70 برس کی عمر کا انسان کوئی بچہ نہیں ہوتا، نہ سمجھ نہیں ہوتا، اچھے بروں کی اس کو اچھی تمیز ہوتی ہے۔ یہ ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنا کر کے کھڑا کیا، ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنایا کہ بغاوت کری حسین نے، یزید کی بیعت نہیں لی، ان کی بیعت نہیں لی۔ سنو حقیقت کیا ہے، حضرت حسن ابن علی پر ان بلوائیوں کی، ان سبائیوں کی جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، ان کی نظر تھی، انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت حسن کو چنانچہ بھرا، خوب آجو باجو وہی لوگ تھے، جیسے حضرت علی کے ارد گرد اور کوئی نہیں تھا، یہی بلوائی تھے جنہوں نے حضرت علی کو خلیفۃ المسلمین متعارف ڈالا کہ وہ برحق خلیفہ تھا، لیکن انہوں نے کہا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں، محبت کی آڑ لے کر۔ حضرت علی سے جب حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان بلوائیوں کو میرے حوالے کرو جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، میں ان کو قتل کروں گا، وہ سمجھ گئے کہ اگر علی کو ہم نے
कुर्सी पे ना बिठाया और इनके जिद न रहे तो फिर तो हमारी गई, हम तो खत्म हो जाएंगे। चुनाचे बहला फुसला कर हजरत अली को बहरा। हजरत अली ने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा मौका दो, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं ये वही कातिलाने उस्मान हैं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं इनसे बदला ले सकूं, मेरी जुर्रत नहीं कहती कि अगर मैंने कुछ कहा तो ये खुद मुझे कत्ल कर देंगे। समझ बात आई? ये वो सियासत थी मदीने से निकलकर जो कूफा, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दारुस सल्तनत मदीने से मुंतकिल करके कूफा ले गए, और कूफा ले जाने वाले हजरत अली नहीं थे। सुनो, जिस तरह दारुस सल्तनत अबू बकर की मदीने में थी, उमर की मदीने में थी, उस्मान की मदीने में थी, हजरत अली की भी मदीने में होनी चाहिए थी, लेकिन इन बलवाइयों ने कहा नहीं, आपको तो हम कूफा ले जाएंगे। हजरत अली क्या करते, उनको लेकर के कूफा दारुस सल्तनत मुंतकिल की गई, उनको खूब कबड्डी खेलने का मौका मिला, और यहाँ तक कि हजरत अमीर मुआविया को भी और हजरत अली को भी, हजरत अली को पा गए फजर के वक्त, और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खबीस ने जो खारिजी था, जो हजरत अली के गिरोह से। देखा आपने कितनी अच्छी तकरीर करी है मौलाना ने। आज हमारी बर्बादी इन्हीं राफजियों की वजह से, इन्हीं राफजियों को कुत्तों की वजह से पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, और करोड़ों मारे गए हैं, इन्हीं करोड़ों सुन्नियों का कत्ल हुआ है इन्हीं जालिमों की वजह से, इन्हीं शिया राफजियों की वजह से करोड़ों सुन्नी मारे गए। और ये बेशरम सुन्नी सुन पड़ चुका है, बिल्कुल सुन पड़ चुका है, जलील बन गया पूरी दुनिया में। इस वक्त पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल के दीन को छोड़ के, नमाज रोज़े को छोड़ के ये जालिमों के पीछे भाग रहा है कुत्ता बन के।